یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ خدمت خلق، انسانوں کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کے کام آنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری سب کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نے پوری عمر قرآن پاک کا درس دینے، قرآن پاک کو پڑھانے میں گزاری۔ فرمایا کرتے تھے اب قرآن پڑھا کے اتنا ملکہ ہو گیا ہے کہ اگر میں ریل گاڑی میں بیٹھنا چاہوں، ریل گاڑی پلیٹ فارم سے چلنے کے لیے تیار ہو، میرا ایک قدم ریل گاڑی کے اندر ہو، دوسرا پلیٹ فارم پہ ہو، ایک قرآن کا پیاسا دوڑتا دوڑتا میرے پاس آئے اور کہے حضرت مجھے قرآن سمجھا دیں، تو فرمایا کرتے تھے میں دوسرا پاؤں ریل گاڑی میں رکھنے سے پہلے اسے سارا قرآن سمجھا سکتا ہوں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے، ہمیں بھی سمجھائیں۔ فرمایا پورے قرآن کا نچوڑ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، عبادت سے راضی کرو اللہ کو۔ نمبر دو، اطاعت اور فرما برداری سے راضی کرو رسول اللہ کو، اور خدمت سے راضی کرو خلق خدا کو۔ عبادت سے اللہ کو، اطاعت سے مصطفیٰ کو، اور خدمت سے مخلوق کو، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کے کام آنا، یہ قرآن پاک کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی وہ روایت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بندہ پیش آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دین سارا کا سارا خیر خواہی ہے، لیکن وہ خیر خواہی کس کے ساتھ کریں؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ، ولی رسولی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ولی ائمۃ المسلمین، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور دوسرے میں وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے جو اللہ کے احکامات ہیں انہیں پورا کرنا، یعنی عبادت سے راضی کرنا اللہ کو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے ان کی بات مان کر فرما برداری کر کے اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اور ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ایمان والوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آ جانا۔ چنانچہ ایمان والوں کے کام آنا، اس حوالے سے صحیح بخاری کی وہ روایت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، تو آپ نے فرمایا تمام ایمان والوں کی مثال آپس میں شفقت میں، محبت میں، نرم دلی میں، کجسد واحد، ایک بدن کی طرح ہے۔ چنانچہ بدن کے کسی عضو میں اگر تکلیف ہو نا، درد ہو، تو سارا بدن اس تکلیف اور درد کو محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اکیلے دانت میں درد ہے تو پوری رات نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو تو ساری رات تکلیف میں بندہ گزار دیتا ہے اور بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ نے سمجھایا امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اگر وہ پریشان ہے تو دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اس کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ابھی پاکستان کے کئی علاقوں میں، کئی ضلعوں میں سیلاب آیا، لوگوں کے مکانات بہہ گئے، لوگوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لوگوں کے مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے، حتیٰ کہ کئی جانیں سیلاب کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اللہ کو وہ پیارے ہو گئے۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں جن لوگوں کے پاس چھت تھی اب وہ بیچارے بغیر چھت کے ہیں،
جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گھر میں غلہ موجود تھا، اب وہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، تو ان کے دکھ درد کی تکلیف کا ہمیں بھی احساس ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کے بارے میں رہنمائی کرتی کہ جتنا ممکن ہو ہم اپنی پاکٹ سے خود نہیں کر سکتے، دوسروں کو ترغیب دے دیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی صورت ہے سورۃ الماعون، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو یعنی قیامت کو۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جٹلاتا ہے؟ اچھا، وہ جو قیامت کو جٹلاتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی پہلی نشانی فذلک الذی یدع الیتیم، وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سیلاب کی وجہ سے کئی جن کے والدین پانی کی نظر ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، تو یتیم کو دھکے وہ بندہ مارتا ہے جس کا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہوتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، ابھارتا نہیں۔ اب دیکھیں جہاں سیلاب آیا وہ لوگ اب مساکین بن چکے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ مسکین وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس زمین پہ بچھا کے چٹائی، یعنی سونے کے لیے زمین پہ بچھانے کے لیے چٹائی بھی نہیں، بستر بھی نہیں۔ اب سیلاب والے متاثرین کو آپ دیکھیں، ان کا یہی حال ہے کہ بیچاروں کے پاس بستر تھے، سیلاب کی نظر ہوگی، رات کو پرسکون اپنے گھروں میں سوئے ہیں، لیکن صبح ہر چیز ان کی پانی میں بہی ہوئی ہے۔ کہ اگر سورۃ البلد میں آپ دیکھیں نا، وہاں اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو 2 راستوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ کتنے راستوں کے بارے میں؟ 2 راستوں کے بارے میں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو کی رہنمائی کی 2 گھاٹیوں کی طرف۔ نجد کہتے ہیں گھاٹی کو۔ ہم نے انسان کی رہنمائی کی 2 گھاٹیوں کی طرف۔ ان میں ایک گھاٹی خیر کی ہے جو چلتی چلتی سیدھی جنت جاتی، دوسری گھاٹی شر کی ہے جس کی انتہا جہنم ہے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ خیر کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، یعنی وہ گھاٹی جو اسے جنت لے جاتی، اس نے اس گھاٹی کو اختیار نہیں کیا۔ یا اللہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ آگے اللہ خود ہی سوال کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو وہ گھاٹی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ نمبر 1 فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرنا، یعنی خیر کے کاموں میں بہت بڑا کام کسی کی گردن کو آزاد کرنا، یعنی جس کے اوپر قرضہ سر پہ چڑھا ہے اور ادا کرنے کا اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے ادا کرے۔ جیسے دیکھیں جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، ان لوگوں نے اپنی فصلوں کی کاشت کی، عموماً منڈی والوں سے قرضہ اٹھایا جاتا ہے، کھاد بھی قرض پر، بیج بھی قرض پر، اور تیل بھی قرض پر، کہ جب فصل آئے گی بیچ کے قرض اتار دیں گے۔ لیکن اب وہ قرض سر کے اوپر ہے، اوپر سے سیلاب آیا، ان کی فصلیں ساری سیلاب کی نظر ہو گئی۔ اب ان کے سر پہ ایسا قرض ہے جس قرض کو اتارنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، اکثر گرانوں میں۔ چنانچہ خیر کی گھاٹی کا سب سے افضل کام فک رقبہ، کسی کی گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی جس گردن کے اوپر قرض ہو اس کا قرض ادا کر دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او یا اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ بھوک والے دن، یعنی ایسے دن میں کھانا کھلانا جس میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ جیسے کسی علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں ان بیچاروں کو راشن کی بڑی اشد ضرورت ہے، وہاں ایسا موقع ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب وہ کھلانا کسے ہے؟ یتیماً ذا مقربہ۔ سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے نابالغ بچے ہیں جن کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، وہ یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلائیں اگر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین۔ خاک نشین مسکین کیا مطلب؟ کہ بیچارے کے پاس زمین پر بستر بچھانے کے لیے نہیں، ڈائریکٹ زمین پہ لیٹ رہا ہے، اور بھوک اور فاقے کی وجہ سے وہ زمین کے ساتھ لگ گیا ہے۔
تو صلہ متاثرین اس حوالے سے بہت زیادہ مستحق ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون ہو۔ بہر کیف سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب نبی اکرم سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، معاشرے میں برے لوگ بھی ہیں اچھے بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا بروں میں سے اچھوں کو نکال کے تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام خاموش۔ آپ نے پھر فرمایا کیا تمہارے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، ہمیں بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو اچھائی کی امید ہے، یعنی جب کسی کو ضرورت پیش آتی ہے نا تو لوگوں کی نظریں جس کی طرف اٹھتی ہیں کہ یار اس کے پاس جاؤں گا ضرور میرے کام آئے گا، یار فلاں بندہ ہے اس کے پاس جو بھی جاتا ہے تنگ دست اس کے کام آتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین اور اچھے لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی امید رکھی جائے اور ان کے شر سے لوگ بے خوف ہوں، یعنی جب بھی تذکرہ ہو کہ یار یہ بندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے برے لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا برے لوگ وہ ہیں جن سے کسی خیر کی امید اور لوگوں کو ڈر ہو کہیں وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ بلکہ صحیح مسلم میں خدمت خلق کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ میدان محشر میں فرمائیں گے اپنے بندے کو، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی، میری بیمار پرسی ہی نہیں کی۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ پروردگار عالم فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی جا کے عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا تو تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اے ابن آدم مجھے بھوک لگی تھی، میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا، استطعمتک فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو تمام جہانوں کو پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میرا فلاں بندہ اسے بھوک تھی، کھانے کی حاجت تھی، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میرا بندہ پیاس میں مبتلا تھا، تجھ سے پانی کا سوال تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ تو دیکھیں غور کریں، ابھی جو سیلاب متاثرین ان کے ارد گرد پانی ہے لیکن بیچاروں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور زیادہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھر کی کثرت کی وجہ سے ملیریا کی بیماری عام ہو رہی، ایسی خطرناک قسم کی بیماری ہے جہاں خارش کرتے ہیں بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں، وہ بیماری میں بھی ہیں، اور پھر کھانے کو تو ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ تو ایسے موقع میں ان کے پینے کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے بیمار پرسی کرنا، علاج معالجے کا انتظام کرنا، اگر ہم کریں گے تو اپنے اللہ کو وہیں پائیں گے۔